بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھائے ان کو شدید خوف کا دورہ پڑ جاتا ہے، ان کی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، منہ خشک ہو جاتا ہے اور ایسے گھبرا جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کچھ برا ہونے والا ہے۔ لوگوں کو عموماً ڈر ہوتا ہے کہ شاید ان کو ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے، یا ان کی سر کی رگ پھٹ جائے گی، یا وہ پاگل ہونے لگیں، یا گر جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے۔ موت کا خوف، طرح طرح کے خوف پینک اٹیک کی وجہ سے آتے ہیں۔ اس پہ میں پہلے بھی کافی ویڈیوز بنا چکا ہوں، آج دوبارہ اس کے کچھ اسپیکٹس پہ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام محمد زبیر خان ہے، میں ایز اے کلینیکل سائیکالوجسٹ کام کرتا ہوں۔ پینک اٹیک کے متعلق پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ پینک اٹیک بذات خود کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ انگزائٹی ہوتی ہے، اور جب انگزائٹی لمبے عرصے تک رہتی ہے تو پھر اس کے سائیکوسومیٹک ایفیکٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہماری جسم میں ایسی تبدیلیاں آ جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے اگر زیادہ انگزائٹی ہمیں لمبے عرصے کے لیے رہے تو پھر پینک اٹیک بھی ہو سکتے ہیں۔ اور پینک اٹیک میں جیسے میں نے کہا کہ لوگوں کو طرح طرح کے خوف پیدا ہو جاتے ہیں اور بہت شدید خوف کا شکار ہوتے ہیں، اور جب تک وہ جگہ نہ بدلے، اور بہت سے لوگ تو فوراً جا کے ہسپتال چلے جاتے ہیں، وہاں پہ ECG کرواتے رہتے ہیں، مختلف ٹیسٹ کرواتے رہتے ہیں، اور جب بھی پینک اٹیک ہوتا ہے تو ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کچھ ہے، میرے جسم میں کوئی ایسی بیماری ہے اور خدا نخواستہ میں مر جاؤں گا، اور لوگوں کو ڈاکٹروں وغیرہ کو پتہ نہیں چل رہا کہ مجھے کیا مسئلہ ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات واضح میں پھر کر دوں کہ اس کی وجہ انگزائٹی ہے، اور انگزائٹی میں ہمارا جو سسٹم ہے جو کہ ہمیں خوف والی کیفیت میں لے جاتا ہے وہ سینسیٹیو ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ کچھ ایسے خیالات ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اسٹریس ہارمون بنتے ہیں، اور جب وہ زیادہ بن جاتے ہیں تو پھر ہم پہ پینک اٹیک آ جاتا ہے۔ اب اس میں عموماً تو یہ تھوڑی دورانیے کے لیے ہوتا ہے، بعض کیسز میں لمبا بھی پڑ سکتا ہے، مگر عموماً یہ تھوڑی دورانیے کے لیے ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 5 منٹ کے لیے ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب اس شخص کی اپنی طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے تو یہ کیفیت بہتر ہو جاتی ہے۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں کہ کیا جب پینک اٹیک ہو تو فوراً ہمیں ہاسپٹل کی طرف جانا چاہیے، یا ایسے کچھ طریقے ہیں جن پہ عمل کر کے ہم اپنے پینک اٹیک کو قابو کر سکتے ہیں۔ تو پینک اٹیک کو قابو کرنے کے لیے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اس دوران چونکہ آپ کا جو سمپیتھیٹک سسٹم ہے وہ ایکٹیویٹ ہو چکا ہوتا ہے، پیرا سمپیتھیٹک، جیسے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں یا آپ میری اس وقت ویڈیو کو سن رہے ہیں تو اس وقت آپ کا پیرا سمپیتھیٹک سسٹم ایکٹیو ہے، آپ کام ہیں، بہتر ہیں، سکون سے ہیں۔ مگر جب پینک اٹیک ہوتا ہے تو دوسرا سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے جس کو ہم سمپیتھیٹک سسٹم کہتے ہیں، اس کو ڈی ایکٹیویٹ کرنا ہے، یعنی اس سے کنٹرول لے کے پیرا سمپیتھیٹک کے حوالے کرنا ہوتا ہے، تو پھر ہم سکون سے ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا جو سب سے آسان اور مؤثر طریقہ یہ ہے کہ وہ آپ ریدمیکل بریدنگ، یعنی آپ سانس لیں، تھوڑی دیر کے لیے اسے روکیں، پھر لمبا کر کے نکالیں، جیسے کہ میں 1 2 3 میں نے روکا اور پھر میں لمبا، اور جسم کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیں۔ اس کے بعد کچھ چبانا شروع کر لیں، چیونگم اگر آپ اپنے پاس رکھ لیں بہتر ہے، گھر میں تو کوئی فروٹ اٹھا لیں، کچھ بھی کوئی چیز ہو چبانے کی۔ ڈارک چاکلیٹ اس میں بہت اچھا، ویسے بھی اس کے موڈ پہ اچھے اثرات ہوتے ہیں، اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے اس کو چبانا شروع کر لیں۔ تو چباتے وقت ہاں یہ ہو سکتا ہے جب آپ کوئی چیز چبائیں گے تو یہ جبڑوں وغیرہ میں آپ کے درد ہو سکتا ہے، وہ اس وجہ سے جو ہمارے تھوک بنانے والے گلینڈ ہیں جس کو سلائیوری گلینڈ کہتے ہیں، وہ ہمارے خوف کے دورے میں وہ بند ہو جاتے ہیں، جب آپ کچھ چباتے ہیں تو جھٹکے سے کھلتے ہیں، اس وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ درد ہو سکتا ہے، مگر وہ 6-7 سیکنڈ کے لیے ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر ڈارک چاکلیٹ آپ نے لی ہے تو ٹھیک ہے، اس میں آلریڈی شوگر کنٹینٹ کافی ہوتا ہے، اور اگر آپ نے کوئی ایسی چیز چبائی ہے جس میں شوگر کنٹینٹ کم ہے تو چونکہ پینک اٹیک میں ہماری شوگر لیول بھی کم ہو جاتے ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ کوئی جوس وغیرہ اس کے بعد لے لیں۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ گرم دودھ میں، ایک پیالے گرم دودھ میں اگر 1 چمچ شہد ملا لیں، یا شہد نہیں ہے تو چینی ملا لیں اور اس کے بعد پی لیں، تو اس سے بھی وہ بہت اچھا محسوس کرتے ہیں۔ اور اگلا سٹیپ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سے باتیں شروع کر لیں، کوئی نہیں ہے تو آپ فون اٹھا کے کسی سے باتیں کر لیں تاکہ آپ کی توجہ اپنے آپ سے ہٹ جائے۔ اچھا، یہ تو فوراً پینک اٹیک کو کنٹرول کرنے کا جو ہے وہ پروسیجر ہے۔ لانگ ٹرم پروسیجرز میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ریگولر بیسس پہ ایکسرسائز کریں تاکہ آپ کے جسم میں جو سٹریس ہارمون بن رہے ہیں وہ نکلنا شروع ہو جائیں۔ ہاضمے کی طرف توجہ دیں، اس لیے کہ پینک اٹیک کا ہمارے ہاضمے بھی بہت برا اثر ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت ہوتا ہے میں کچھ کھا لوں، تو جب معدے پہ بوجھ ہوتا ہے تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ویگس نرو جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے۔ بلکہ معدے کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ آپ معدے کو خالی بھی نہ چھوڑیں تاکہ اس میں تیزاب جمع نہ ہو، تاکہ ویگس نرو ڈسٹرب نہ ہو، اور اس پہ بوجھ بھی نہ ڈالیں۔
تو اگر آپ ڈائجیشن کا اپنا خیال رکھیں گے، آپ کے معدے پہ بوجھ نہیں ہوگا تو بھی، اور ایکسرسائز سے بھی ہوگا. اور اگلا جو اکثر میں بتاتا ہوں، سوشلائزیشن بہتر ہوتی ہے، اس لیے کہ کچھ خیالات ہیں عادتاً کچھ سوچیں کہ جو کہ آپ کی اس کیفیت کا باعث بن رہی ہے. تو جب آپ سوشلائز کرتے ہیں یاروں دوستوں کے ساتھ، گپ شپ، ہنسی مذاق اور اس طرح کی ایکٹیویٹی کے جو کہ آپ کے مطلب پلیجر میں اضافہ کرتی ہیں، اس میں جب آپ انوالو ہوتے ہیں تو سٹریس ہارمون نہیں بنتے اور آہستہ آہستہ جو ہے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. مگر یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ پینک اٹیک کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ کو کوئی مینٹل ڈس آرڈر، یہ سارٹ آف فزیکل پرابلم، آپ کا جو ایڈرینل گلینڈ ہے وہ سینسٹیو ہو چکا ہے اور بہت دفعہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور آپ کے جسم میں سٹریس ہارمون بنتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کیفیت آپ کی ہو جاتی ہے. تو آپ اس کو گھر پہ بیٹھے یا جب بھی آپ پہ ہو تو آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں ان طریقوں سے.